اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے۔ آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں، پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ This is not acceptable. This will not be tolerated and we will not tolerate it. پاکستان کو دہشت گردوں اور خوارج سے پاک کرنا ہوگا۔ ناسور کو جڑ سے ختم نہ کیا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ امن نہیں ہوگا تو ترقی اور خوشحالی کا سفر رک جائے گا۔ ملک ایسے کسی دوسرے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی اتحاد اور یکجہتی وقت کی ضرورت۔ صورتحال پر APC بلائیں گے۔ وزیر اعظم کا کوئٹہ میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس سے خطاب۔ کہا سوال یہ ہے کہ جب ملک میں دہشت گردی کا سر کچلا جا چکا تھا تو پھر دہشت گردوں نے سر کیوں اٹھایا؟ طالبان کو پاکستان میں دعوت دینے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ جعفر ایکسپریس حملے پر پوری قوم اشکبار ہے۔ واقعے کے بعد دوست نما دشمن پاکستان دشمنی پر اتر آئے۔ یہ ٹولہ پاکستان میں انتشار کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ خیبر پختونخوا کو 600 ارب روپے مل چکے۔ وہاں کتنی CTD اور سیف سٹی بنائے گئے؟ بلوچستان میں بھی CTD بن جانی چاہیے تھی۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی برقرار رکھنے کا عزم۔ ذمہ داران اور سہولت کاروں کو بغیر ہچکچاہٹ ختم کیا جائے گا۔ کوئٹہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس میں فیصلے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ ناقابل معافی ظلم قرار۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ وزیر اعظم کی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ میاں شہباز شریف اور سپہ سالار کا CMH کوئٹہ کا بھی دورہ۔ سانحہ جعفر ایکسپریس کے زخمیوں کی عیادت، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات۔ This House firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all acts of terrorism that endanger the lives of citizens and disrupt the peace of the nation. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. دہشت گردی کے خلاف ارکان پارلیمنٹ ہم آواز۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قومی سلامتی کے متصادم نظریات پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایوان دہشت گردی کے خلاف منظم ہونے کا اعادہ کرتا ہے۔ قرارداد کا متن۔ شہداء کو خراج عقیدت۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہداء کے لیے فاتحہ خوانی۔ نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے۔ جو تمام سیاسی جماعتیں اس ہال میں موجود ہیں، ہم یہ ماننے کہ یہ ہم سب کا دشمن وہ دہشت گرد ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعظم سے نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کا مطالبہ۔ اپوزیشن اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی دعوت۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے پہلا قومی ایکشن پلان بنایا، کوئی وجہ نہیں شہباز شریف پلان 2 نہ بنا سکیں۔ دہشت گردوں کو بیرونی امداد حاصل۔ نام نہاد بلوچ علیحدگی پسندوں کا کوئی نظریہ نہیں، وہ آزادی حقوق نہیں، پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کو آئینی حقوق دیے جائیں، لیکن جو آئین اور انسانیت کو نہیں مانتے انہیں شکست دی جائے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ۔ سیکیورٹی فورسز کے فائنل کلیئرنس آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تصاویر منظر عام پر۔ حملہ آور غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے۔ 7 شہداء کی میت آبائی علاقوں کو روانہ، 29 زخمی کوئٹہ منتقل۔ دہشت گردوں نے صفاقانہ سلوک کیا، کچھ یرغمالیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ بازیاب افراد کی دل دہلا دینے والی آپ بیتی۔ ٹرین ڈرائیور نے بتایا پہلے ٹریک پر دھماکہ ہوا، ٹرین رکتے ہی دہشت گرد پہاڑوں سے اتر کر آ گئے۔ پاک فوج نے کامیاب کارروائی کر کے ہماری جان بچائی۔ جعفر ایکسپریس پر حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا انکشاف۔ منصوبہ پاکستان سے باہر بنایا گیا، دہشت گرد افغانستان میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھے۔ کالز ٹریس کی گئیں۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی میں ملوث عناصر کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔
ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا عبوری افغان انتظامیہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے، بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ جب بھی دوست ممالک انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گورنر سندھ کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاک فوج نے دشمن کو سخت جواب دیا، وزیر اعظم اور آرمی چیف معیشت کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آ رہی ہے، چاہتے ہیں کراچی میں بھی ترقی یافتہ کام ہوں۔ جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر خارجیوں کا حملہ ناکام، فورسز کی جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد ہلاک، ISPR کے مطابق خودکش بمبار نے چیک پوسٹ کی دیوار سے بارودی مواد سے بھری گاڑی ٹکرائی۔ کراچی میں ٹریفک حادثہ، 4 موٹر سائیکل سوار افراد جاں بحق، 2 زخمی، واقعات ماڑی پور روڈ، کلفٹن اور قیوم آباد برج پر پیش آئے۔ لاہور میں ڈبل کیبن گاڑی پر سوار پرائیویٹ گارڈز کی غنڈہ گردی، کار سوار پر فائرنگ اور تشدد، کینال روڈ پر مغل پورہ کے قریب واقعے کی ویڈیو منظر عام پر، پولیس نے 4 ملزمان کو کر لیا گرفتار، ساتھیوں کی تلاش میں چھاپے جاری۔ روسی صدر نے یوکرین جنگ بندی کے امریکی منصوبے پر سوالات اٹھا دیے، کہا جنگ بندی پلان پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے لیکن پہلے تنازع کی جڑ کو ختم کرنا ہوگا۔ 30 روزہ جنگ بندی کے دوران یوکرین کو مغربی امداد روکنا ہوگی، روس چاہتا ہے جنگ بندی نہ ہو اسی لیے وہ تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا رد عمل، کہا امریکہ اور یورپ کی مدد سے جنگ بندی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے پیوٹن کا بیان مایوس کن قرار دے دیا، کہا پیوٹن کا جنگ بندی سے متعلق بیان مکمل نہیں تھا، امید ہے ماسکو صحیح قدم اٹھائے گا۔ امریکی عدالت کا ہزاروں وفاقی ملازمین کو بحال کرنے کا حکم نامے کے مطابق محکمے غلط طریقے سے برطرف کیے گئے ملازمین کو بحال کریں، ملازمین کی برطرفی کا بوگس جواز پیش کیا گیا۔ شام کے صدر احمد الشرا نے ملک کے آئینی اعلامیے پر دستخط کر دیے، عبوری آئین 5 سال تک نافذ العمل ہوگا، اقدام شام میں نئی تاریخ کا آغاز ثابت ہوگا، ہم جبر کی جگہ انصاف کو رائج کریں گے، شامی صدر پرعزم، ترک وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کی دمشق آمد، عبوری صدر سے ملاقات، علاقائی صورتحال سمیت اسٹریٹجک معاملات پر تبادلہ خیال۔ نئی نہروں کے خلاف قرارداد، سندھ اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور، کسی بھی غیر قانونی پانی کی تقسیم کے خلاف عوامی مزاحمت کی جائے گی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان، کہا چولستان کینال اور دیگر نہروں کی تعمیر کسی صورت قبول نہیں، سندھ کا پانی کسی کو نہیں دیا جائے گا، وفاقی حکومت اس مسئلے پر اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات کرے، خوشی ہے کہ پورے ایوان نے قرارداد کی حمایت کی، شرجیل انعام میمن PTI MQM اور جماعت اسلامی کے شکر گزار۔ IMF کا پاکستان سے آمدن بڑھانے اور اخراجات میں کمی کا مطالبہ، مذاکرات میں رواں مالی سال کی کارکردگی، آئندہ مالی سال کے اہداف پر مشاورت، معاشی شرح نمو میں بہتری، مہنگائی سنگل ڈیجٹ رہنے کا امکان، ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,000 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز، حکومت کی رضاکارانہ اسکیم کے تحت مزید اسامیاں ختم کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان کے ہوابازی شعبے کے لیے اچھی خبر، ملیشیا کی ایک اور نئی ایئر لائن کا پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا اعلان، سول ایویشن اتھارٹی نے فلائٹ آپریشن کی اجازت دے دی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں رات گئے بارش کے بعد موسم ہوا خوشگوار، مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی بادل برسیں گے، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ اسپیشل اولمپک ورلڈ ونٹر گیمز میں پاکستان کے 2 گولڈ میڈلز، اسنو شوئنگ کے 800 میٹر ایونٹ میں معظم اقبال نے میلہ لوٹ لیا، کراس کنٹری اسکیئنگ میں منیب الرحمان کامیاب، پاکستان کو 1 سلور 2 برونز میڈل بھی مل گئے۔
PSL کا 10واں ایڈیشن کراچی کے کھلے سمندر میں ٹرافی کی رونمائی، ہیلی کاپٹر سے کودنے والا ڈائیور سمندر کی تہہ میں چھپی ٹرافی نکال لایا، چاندی سے تیار ٹرافی میں 22,000 نایاب پتھروں کا استعمال۔ شاہین نئے مشن کے لیے تیار، گرین شرٹس کے نیوزی لینڈ میں ڈیرے، آج سے پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ محمد حارث اور ایش سوڈی نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ T20 سیریز کا پہلا میچ 16 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ اور رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت پر نور ساعتوں میں سما کی سحری ٹرانسمیشن جاری۔ معروف نعت خوانوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی سے دلوں کو منور کیا۔ 13ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا گیا۔